مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال ہی آپ کے سامنے سحر اور افطار کی ایسی ہی ٹرانسمیشن جو علمی حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور پھر آپ کو عمل پر بھی ابھارتی ہے، وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس سال بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ سحری کی برکت، آداب اور احکام، اس لیے کہ سحری کے نام پر کچھ تو بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسا معاملہ بھی ہمارے سامنے اس وقت، چونکہ ہم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھانے میں برکت قرار دی، اس برکت کو حاصل کرنے کی جستجو اور خواہش کون رکھتا ہے؟ پھر وہ کون سا وقت تھا جو برکت کا وقت ہے، یا کتنا کھانا چاہیے اور کن اوقات میں کھانا چاہیے، کھا کر سو جانا چاہیے، یا اس کے ساتھ کچھ دیگر جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ اس بہترین عنوان کے اوپر موضوع پر بات کرنے کے لیے دو بڑے خصوصی مہمان، بہت علمی طور پر منجھے ہوئے افراد، جن میں میری دائیں طرف جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور بہت ساری کتابیں آپ کے یہ ہاتھ سے اور آپ کے قلم سے منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ اسی طرح آپ تحریر اور تقریر کے حوالے، خاص طور پر فن خطابت کے حوالے سے پاکستان کے ان چنیدہ افراد میں سے ہیں جن کو لوگ شوق سے اور محبت سے سنتے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ جی بہت آپ نے شکریہ۔ یاد فرمایا۔ میری بائیں طرف ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں اور شعبہ تدریس کے ساتھ منسلک اور وابستہ ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد رسول پوری۔ آپ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج سول لائنس لاہور میں، اور آپ کے شاگرد آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دوست آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے آج ہم نے ان کو دعوت بھی دی اور بہت ایمرجنسی میں بلایا بعض حوالوں سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور رانا صاحب میں آپ سے اس بات کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سحری امت محمدیہ پر اس کا کوئی خاص امتیاز اس سے پہلے بھی سحری ہوتی تھی یا کھانا کھایا جاتا تھا؟ وہ کون سے اوقات تھے؟ اور خود سحری جو ہے اس کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال میں کئی سوالات ہیں اور بڑا تفصیلی۔ دیکھیے، سحری جو ہے وقت سحر کی مناسبت سے ہے کہ جو کھانا کھایا جائے روزہ رکھنے کے لیے، ٹھیک، اس کو ہمارے عرف عام میں سحری کہا جاتا ہے، اور سحری لازم ہے۔ صحیح۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سنت اور واجب کی بحث تو ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح کہ سحری لازماً کھایا کرو، صحیح، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت کے کئی معنی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں اگر فرق ہے تو وہ سحری کا ہے، سحری کھانے کا ہے، سحری کھانے کا اکلۃ السحر کا لفظ ہے، وہاں سحر کے کھانے کو سحری قرار دیا ہے۔ فصل ما بین فی صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو سحری ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، اور جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو پہلے لوگوں پر روزے تو تھے، لیکن
ان کے سحری کا جو تھا اہتمام اس طرح نہیں تھا جس طرح امت محمدیہ کو تاکید فرمائی گئی یا جس طرح حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سحری کیا کرو، سحری جو ہے یہ طاقت کا باعث ہے، قوت کا باعث ہے، قوت کے الفاظ ہیں کہ فائدہ دیتی ہے قوت کے اندر، یعنی روزہ رکھنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ آ جائے جسمانی طور پر۔ تو سحری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سحری کا حکم ہے بہت پہلے ہوتا یہ تھا کہ بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی، اسلام کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ سحری کی ہے، اس کے بعد پھر اپنا جو ہے نا روزہ، اگر مسلمانوں میں تو یہ تھا کہ روزے کے وقت میں سو گئے، افطار نہیں کر سکے، تو اب ان کو اجازت نہیں تھی افطار کرنے کی، دوبارہ پھر وہ سحری تک ہوتا تھا، افطار نہیں ہوتا تھا، سحری ہوتی تھی۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، وہ رات کا کھانا کھاتے تھے اور پھر اگلے رات میں جا کے کرتے۔ ایک تو یہ تھا ان کا معمول، اور جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے اندر تاخیر کرو اور افطار کے اندر تاجیل کرو، یعنی ابتدائی وقت میں۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ہی گزر جائے تو یعنی آخری وقت میں، اس طرح وہ اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اب بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ 8 پہرا روزہ ہم اسے کہتے ہیں اپنی بولی کے اندر، تو ان کا ہوتا یہ تھا کہ وہ پہلا جب ستارہ طلوع ہوتا تھا نا، پہلا ستارہ، اس وقت کھانا کھاتے تھے وہ لوگ، اہل کتاب جو ہے، وہی ان کا افطار ہوتا تھا، وہی ان کی سحری ہوتی تھی۔ اچھا، مختلف روزے کے اوقات بعد میں جب اصلاحات کا دور آیا ہے بالخصوص عیسائیوں پر، تو اس کے بعد انہوں نے جہاں روزے کی جو تعداد ہے اس میں کمی بیشی کر لی، اس میں اجازت دے دی، وہاں کھانے پینے کے حوالے سے بھی انہوں نے بے احتیاطی جو ہے برتنا شروع کر دی، تو اس کے لیے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق انہوں نے کھانا پینا جو ہے وہ رکھ لیا۔ لیکن اصلاً جو تھا اہل کتاب کا وہ یہ تھا کہ رات کے ستارے کے پہلے ستارے کے طلوع ہوتے ہی وہ کھانا کھایا کر، وہی ان کی افطار ہوتی تھی، وہی ان کی سحری ہوتی تھی۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سحری لازماً کرو، بھلے ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ بالکل گھونٹ ہی رکھنا ہے، مقصد یہ ہے کہ سحری لازماً کرنی ہے، کھانے پینے کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث رانا صاحب نے کوٹ بھی کی کہ اس میں برکت ہے، تو یہ کس طرح کی برکت ہے اور اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پہ عمل کی برکت، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات، رانا صاحب نے بھی ایک حدیث پڑھی اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ اس برکت سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فرشتوں کی دعاؤں سے وہی فیض یاب ہو سکے گا جو سحری کرے گا۔ جو سحری کو مس کر دے گا وہ سنت کی برکت سے بھی محروم رہ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم رہ گیا، اور وہ فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم رہ گیا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سحری کرنے سے، دیکھیے سحری کے وقت جب انسان اٹھتا ہے نا تو وقت میں بھی برکت آتی ہے، اور پورا دن اس کا جو ہے وہ بابرکت گزرتا ہے، اور صحت میں بھی برکت کہ کچھ نہ کچھ کھا کے وہ روزہ رکھے گا، بدن میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اور وہ اپنے معمولات بھی ٹھیک انداز سے ادا کرے گا، اپنے معمولات زندگی بھی، اور وہ اپنی عبادت کو جو روزے کی شکل میں وہ ادا کر رہا ہے اس کو بھی بہترین انداز سے نبھا سکے گا۔ اور میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سحری نہیں کھاتا انسان تو بہت سی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک برکت تو دو تو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ ایک بندہ سحری کے وقت نہیں اٹھتا تو اس بات کا بھی خدشہ اور خطرہ ہے کہ اس کی فجر کی سنتیں بھی رہ جائیں، اور ممکن ہے فجر کی نماز بھی باجماعت رہ جائے۔ اور فجر کی سنتوں کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی کہ رکعتئی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، گویا وہ اس برکت سے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کی ہر چیز سے بہتر قرار دیا ہے، اگر اس کی سحری مس ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ سویا رہتا ہے، فجر کی سنتیں رہ جاتی ہیں، تو وہ اس سے بھی محروم رہ جائے گا۔ محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی برکت ہے اور یہ کتنی بڑی حرمہ نصیبی ہوگی
کہ پورے مسلمان تو اٹھ کے سحری کر رہے ہیں اور وہ فجر کی سنتیں ادا کر کے دنیا و مافیہا کے بہترین خزانے سمیٹ رہے ہیں، اور یہ انسان جو ہے وہ سحری کو بھی مس کرے، اللہ کی رحمت کو بھی مس کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مس کرے، اور پھر دنیا اور جہان کے جو سب سے بہترین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا کہ یہ دنیا جہان کے سارے خزانوں سے بہترین، اس نعمت اور سعادت سے بھی یہ محروم ہے۔ اسی سے میں سوال کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مزید وضاحت کے لیے بھی، اور سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ اسی بات کی روشنی میں بہت سے لوگ ہیں جو یا تو سوتے نہیں، ایک رویہ یہ ہے کہ جاگتے رہے اور آخر پہ سحری کی، اور پھر سحری کرتے ہی سو گئے، وہ جو درمیانی وقفہ ہے کوئی 10 20 15 20 منٹ والا نماز والا، اس سے پہلے سو گئے، یا پھر آنکھ ہی نہیں کھلتی، رات کو لیٹ سوئے اور سحری چھوڑ دی، اور کوئی یا رات میں اتنا کھا لیا کہ صبح اٹھ نہیں سکے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے کھا جاتی ہے۔ اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، برکت کے حوالے سے میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے، ایک تو میں نے جس طرح روایت نقل کی تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کرو، اس سے طاقت ملتی ہے، یہ فید و بالقوہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کھانے کے وقفے کی ایک علاج کے طور پر کسی مرض کے حوالے سے، امراض کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کھانے میں وقفہ ڈالو، اور معدے کے امراض جو ہیں وہ ام الامراض، معدے کا مرض جو ہے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کی سحری کے اندر برکت یہ ہے کہ آپ کا وقفہ جو ہے بڑھ جائے گا، اور روزے کے یہ جو پہلا ٹائم ہوتا ہے یہ اشتہا کا بھی وقت ہوتا ہے، اور یہ ہاضمے کے حوالے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ برکت در حقیقت ایک ایسا لفظ ہے جس کو عمومی طور پہ ہم بول تو لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ہمیں مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ یعنی اندیکھی رحمتیں، اور ایسی رحمتیں یا ایسا فائدہ کہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک بزرگ نے کہا جی کہ آپ برکت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کتیا جو ہے، کتیا جانور ہے نا اللہ کا پیدا کر رہا ہے، وہ کئی بچوں کو جنم دیتی ہے، 10 10 12 12 15 15 بھی ہوتے ہیں، اور بکری جو ہے وہ 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور بکری کو روز کھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، روز کھایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بکریاں آپ کو زیادہ دکھائی دیں گی، ریوڑ ملیں گے، کتوں کی جو ہے نا بہت کم دکھائی دیں گے۔ یہ بہت خوب بات ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اب میں واپس آتا ہوں آپ ہی کی طرف، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، چونکہ بات آپ نے بہت خوب کی ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے حوالے سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ دنیا میں کم ہیں، اور جو کم پیدا ہوتے ہیں اور کھائے زیادہ جاتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں رانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، واپس آ کے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان جو دونوں وجوہات کی بنیاد پر خوبصورت ہیں، اپنے ظاہری کیفیت کے اعتبار سے بھی اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی۔ جی رانا صاحب، میں نے آپ کو ٹوکا، معذرت، ہماری مجبوری ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برکات یا برکت اللہ کے وہ انعامات ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جن کو اب دیکھیں نا کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات میں آخر یعنی شب یہ سحری کا جو وقت ہے اس وقت کے حوالے سے فرمایا کہ ثلث اللیل ہے نا آخری، اس میں نزول فرماتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف، اور باقاعدہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس وقت میں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگوں کو پورا کروں، یعنی دعا کرے اس کی دعا، کوئی ہے جو گناہوں کو بخشوانا چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو توبہ کا خواستگار ہو میں، یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو محرومی یہی ہوتی ہے برکات سے کہ وہ آدمی اس کو اٹھ ہی نہیں پایا، اس مرحلے پہ اس کے منہ سے جو نکلے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ روزہ دار تو ویسے بھی اللہ کا چہیتا اور لاڈلا بن جاتا ہے، اور بیٹھا بھی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا، اللہ کے رسول کی تعمیل ہے کہ اہل کتاب سے ہٹ کر تم نے سحری ضرور کرنی ہے،
پھر اس وقت کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کا وعدہ ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور اچھا وہ جو کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے اب جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بھی برکات ہی کے ضمن میں آتا ہے کہ دیکھیں وہ سب سے پہلی تو اس کو محرومی ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ جہاں وقت کا تعین ہے، تحدید ہے وقت کی روزے کے حوالے سے طلوع سحر سے غروب شمس تک، وہاں تقلیل غذا جو ہے اس کی مقدار کی تقلیل جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب ایک آدمی افطار کرتا ہے، افطار کے لیے تھوڑا سا کھائے گا تو، اور حقیقتاً آپ بھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی سارے گزرے ہیں، ہمارے ناظرین بھی گزرے ہوں گے کہ سارا دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کھا لیں گے، لیکن جب بیٹھتے ہیں نا افطار کے ہم ٹیبل پہ تو ایک گلاس پانی ہی کافی ہوتا ہے، پانی کافی ہوتا ہے، اور چند کھجوروں کی وجہ سے آدمی اٹھ جاتا ہے، سیر ہو جاتا پھر وہ نہ بھی کھانا چاہے بالکل گزارا تو ہو اس کا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر ٹھونستے چلے جائیں گے تو وہ جو برکات ہے آپ کی ہاضمے کی قوت کا زیادہ بہتر ہونا، آپ کے معدے کا اچھا ہونا، آپ کے دوران خون کا بہتر ہو جانا، آپ کے امراض کا دور ہو جانا، آپ اس سے محروم رہیں گے، بلکہ اس کی وجہ سے زیادہ بیماریاں آپ پر رہیں گی، اور پھر آپ کی سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چیز لازم سمجھنی چاہیے یہ چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رواج بن گیا ہے نا کہ اپنا اس وقت میں عین اس وقت پہ آ کے تو بالکل ٹھہ جاتے ہیں، یہ در حقیقت ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان سے ناراض ہے اس حوالے کے ان کو اپنی برکات سے محروم کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ کھانا اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ میں نے جی آج اٹھپیرا رکھ لیا، اور فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ فخر والی بات نہیں، یہ محرومی کی بات ہے اور ایک لحاظ سے نافرمانی کی بات ہے، تو اس پہ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم محروم رہ گئے ہیں اور نافرمانی ہو رہی ہے، یہ لازماً یہ چیز ذہن میں رکھنی ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کے سحری نہیں کھاتا، لیٹ اٹھتا ہے یا لیٹ سو جاتا ہے رات کو کھاتا کھاتا اور کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی سو گیا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی تھکا ہارا آیا ہے اپنے کام کاج سے، مشقت سے، اور پھر وہ اپنی جو روزانہ کا اس کا جو معمول ہے وہ اتنا ہیکٹک ہے کہ سویا تو اٹھ نہیں سکا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا گھرانہ ہی سویا رہ گیا۔ یہ لوگ جب آخر میں اٹھیں تو وہ کتنا آخری وقت ہے، کیا دوران اذان کھایا جا سکتا ہے، کتنا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داود میں اس حوالے سے روایت ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے مسائل بیان کیے نا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، یعنی اہل کتاب سے ہمارے روزے بہت آسان کر دیے گئے، اور ان آسانیوں میں ایک پہلو سحری کے کھانے کا بھی ہے۔ اگر اللہ ہمیں آسانی دینا چاہتے ہیں اور ہم آسانی نہ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا کفران ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی ناشکری ہے، اور پھر ناشکری کرنے والوں کا انجام بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں جو بیان کیا، تو سحری ضرور کھانی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ آگے آتے ہیں سوال کی طرف کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ وہ تھکا ہارا تھا اور سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جب آنکھ کھلے اور ابھی ٹائم تھوڑا سا بھی باقی ہو، تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سحری کھا رہا ہو اور اذان یا وقت ہو جائے تو وہ اپنا جو ہاتھ میں برتن ہے نا، اپنی حاجت پوری کیے بغیر نہ رکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو برتن اس کے ہاتھ میں وہ کھا لے، اتنا سا وہ کھا سکتا ہے، اور اتنی سی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے اذان شروع ہو گئی اور ادھر سے ابھی اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور یہ تیاری کرتے کراتے اذان گزر گئی اور یہ کھانا شروع کر دے، پھر اس کو کھانے کی اجازت میرا سوال، اچھا یہ ایک بات ہو گئی، سوال یہ ہے اس سے جڑا ہوا سوال کہ فرض کیا وہ سارا گھرانہ اٹھا ہی اذان کے دوران ہے، یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند چونکہ آواز ہوتی ہے اسی سے جاگا ہے، اب کیا کریں؟ اب اس کی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے روزہ، تو اس میں کھانا پکانا بنانا وہ تو ظاہر دیر لگ جائے گی، تو پانی کی چند گھونٹ تاکہ اس سحری بھی ہو جائے اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی مل جائے۔ اور کھجور میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ 1-2 کھجوریں اگر انسان کھا لیتا ہے تو وہ جلدی سے یعنی کچھ ایسا کر لیں، اور اگر اذان کے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے تو پھر اگر ان میں قوت ہے کہ وہ شام تک روزے کو نبھا سکتے ہیں تو نبھائیں، اور اگر نہیں تو پھر لا یکلف اللہ، اس کی پھر قضائی جو ہے وہ باقی ایام میں، چونکہ جان زیادہ قیمتی، ایسا نہیں کہ انسان نڈھال ہوتا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، بالکل بجا فرمایا
لیکن یہاں ایک چیز جو اور بھی واضح کرنا ہے، بعض لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ برتن ہاتھ میں ہو تو اذان ہو جائے تو وہ حاجت پوری، وہ عادت بنا لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہونے کے بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے ہمارے ہاں یہ جو سستی پائی جاتی ہے نا کہ عین وقت میں، کہ رسول پاک نے کہا تھا کہ اخیر وقت میں کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اذان کے رعایت بعد کا بھی غلط کھاتے مطلب چلے۔ لیتے ہیں، اس رعایت کا غلط مطلب لیتے ہیں، یعنی سستی ہے ان کی اور وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہاں آپ کھا رہے تھے، ایسے میں اذان ہوگی، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ ہی بہتر ہے کہ اذان ہو چکی ہے، اب نہیں کھا سکتا، چند کھجوریں بھی نہیں کھا سکتا، گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ توکل اور اللہ پہ نبھا سکتا ہے نہ تو ٹھیک رکھے، ہے۔ اور اگر وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں جس طرح فرمائے وہ یہ۔ اچھا، ایک بڑی ہم دیکھتے ہیں بات معاشرے میں اس وقت افطار کروانے پہ بڑا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان بھی ہے اور ماحول بھی بنایا جاتا ہے، اس کے لیے اسپیشل مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، بڑی بڑی مجالس قائم کی جاتی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو چند کھجوریں رکھ کے تو اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی اور بھی ہے جو شامل ہو جائے ہمارے کھانے میں۔ یہ جو بات سحری کروانا، کسی کو کھانا کھلانا اس وقت میں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، صرف سحری اور افطاری کا معاملہ ہی نہیں، ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اب ہمارے رمضان شروع ہو گیا نا، تو بڑی بحثیں ہوں گی کہ تراویح 8 سنت ہے کہ 20 سنت ہے، فتوے چلیں گے، اشتہارات نکلیں۔ نفلی نماز ہے، صحیح، جتنے چاہے آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، لیکن سنت کا لفظ تو وہی آئے گا نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے ہیں، صحیح، بالکل اسی کے اوپر آئے گا، باقی اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ اطعام طعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، بار بار مختلف جگہ پہ کہا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ دین کا جھٹلانے والا ہے، وہ یوم دین کا یعنی قیامت والے دن کا جھٹلانا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ عموماً ایک مسلمان کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے نسائی میں باقاعدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ کچھ ہے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ ہے لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ چند کھجوریں اور ایک پیالہ پانی کا میں لے کر گیا۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کوئی اور تو نہیں جس نے روزہ رکھنا ہو، میرے ساتھ وہ شامل ہو جائے۔ ٹھیک، پھر وہ لایا گیا، اس کو شامل کیا، چند کھجوروں اور ایک پیالے پانی کے اندر بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جب بھی میں کھانا کھاؤں، روزے ہی کے حوالے سے ہے، تو ساتھ کسی کو میں شریک کر لوں، بغیر شریک کیے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ، تو یہ روٹین بننی چاہیے۔ افطار کرنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، سنت کی ادائیگی کا اہتمام تھا، بالکل۔ اب یہ ہے کہ افطار کے لیے تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے پر روزہ دار کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے، افطار کروانے کی وجہ سے روزہ دار کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ افطار کے لیے تو واضح الفاظ ہیں نا، جس طرح ثواب ہے روزہ افطار کروانے کا، اسی طرح اللہ کے ہاں یہ گمان رکھنا چاہیے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ روزہ رکھنے کا بھی ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا۔ روزہ کا افطار یا سحر نہ بھی ہو تو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ روٹین میں یعنی عام معمول میں بندہ ایک کھانا کھا رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں بھی، اور اگر کہیں وہ ہوٹلنگ بھی کرتا ہے تو کوئی ایک کھانا، کوئی ایک ڈش آرڈر کرتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 کر لیتا ہے۔ لیکن رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب خاص طور پہ کچھ سالوں سے اس کا بڑا اہتمام شروع ہو گیا، اور صبح و سحری پر بھی کئی قسم کے کھانے، انواع اقسام کے، پھر افطار پر بھی۔ تو یہ جو سادگی ہے سحری میں، اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہمیں ملتی ہے یا کوئی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سادگی کے حوالے سے ابھی رانا صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کے لیے پانی اور کچھ کھجوریں لائی گئیں، تو اس سے اور سادگی کا درس ہمیں کہاں سے ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھجوریں اور پانی ہے، اور ہمارے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ ایک بات،
اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک جس طرح سے ہم صبح سے لے کر شام تک کم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شام کو ہم اتنا کھا لیں کہ پھر جو ہے نا وہ بے سود ہو جائیں اور پھر ہمیں جو ہے وہ تراویح کا ٹائم بھی نہ ملے، پھر ہم جو ہے وہ صبح سحری بھی ہماری مس ہو جائے اور سحری کے ٹائم بھی کچھ نہ کھائیں۔ تو یہ سادگی، دین تو سادگی ہے، اور سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرورت سے کم کھائیں، یعنی جو ضرورت ہے وہ کھائیں، انواع و اقسام کے کھانے کی بجائے جس طرح سے ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ افطار کروانا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دلائی ہے، اور افطاری کرانے والے کو جو ہے نا وہ ثواب کی بھی ترغیب دلائی۔ لیکن یہ افطاری کس کی ہونی چاہیے، اس پہ بھی غور ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم افطاری پہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ٹھیک ہے ان کو بلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس افطاری کے ساتھ ساتھ اگر مساکین کو شامل کیا جائے۔ روکنے ٹوکنے کی معذرت چاہتا ہوں، واپس آئیں، ہم سحر کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ سحر سے ضمن بات آ گئی، ایک ضمن بات میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اسپیسیفکلی، کہ ہم اس پہ وقفے پہ بھی جانا ہے، چھوٹا سا ایک جواب چاہیے آپ سے، کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو سحری میں کھجوروں کے حوالے سے آپ نے بات ارشاد فرمائی تو باقی کھانا کھانے کے بعد کھجوریں بھی کھانی ہیں یا خالی کھجوروں سے ہی کام چل جائے گا؟ دیکھیے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو پک سکتا ہے وہ پکا لیں، لیکن بہت زیادہ اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سادگی کے بھی خلاف ہے۔ اور کھجوریں جو ہیں وہ اگر کھانے کے بعد ایک دو کھا لی جائیں ٹھیک ہے، ورنہ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھانے کی جگہ پہ کھائی تھیں، اس سے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ رانا صاحب سے ایک بڑا اہم رویہ ہے اس وقت جگانے کے حوالے سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ڈھول والا آ جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کا کوئی ایک سنگت آ جاتی ہے، وہ کچھ گانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا اہم معاشرتی پہلو ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میرے ساتھ دونوں معزز مہمان جناب رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری اور پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد رسول پوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اہم، کریٹیکل اور خاص طور پر معاشرتی پہلوؤں سے جڑے ہوئے سوالات ہم اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ناظرین کے سامنے بھی رکھا اور آپ کے سامنے بھی۔ رمضان آتا ہے، عام دنوں میں ہم اذان سے جاگتے ہیں یا کوئی الارم لگا لیتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول والے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھول والے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات 3 4 لوگ مل کے کچھ گانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اپنے خیال کے مطابق کلام پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیسے جاگتے تھے سحری کے لیے؟ بڑا اہم سوال ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہو جائے، اللہ رب العزت ہم پر مہربان ہو جائے، عام دنوں کی نسبت ہم پر زیادہ رحمت و برکات کرے، یعنی للہیت کا پہلو ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اذان کی تاریخ پہ اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ صحیح۔ تو کسی نے کہا جی کہ آگ جلا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دھواں جو ہے دیکھ کر، اور دھواں ایک علامت ہوتی تھی پیغامات کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ دھوئیں کے مختلف نوعیتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا کہ کوئی خطرہ ہے یا خوشی ہے یا کیا ہے۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ یہ جو ہے نا آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ان کی روش کی طرف یا ان کی مشابہت ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نرسنگا پھونکا جائے، تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ یعنی مشاورت جاری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اور پھر یہ اذان آئی۔ اب اذان کے کلمات جو ہیں وہ باعث برکت ہیں، باعث رحمت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اذان دلوایا کرتے تھے سحری کی بھی۔ ٹھیک، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ وہ مؤذن تھے بڑے، لیکن رمضان کے دنوں میں وہ سحری کی اذان دیتے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب تم اذان دو۔
ورنہ عمومی دنوں میں حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے صحیح، زیادہ صحیح۔ تر فجر کی، لیکن رمضان میں باقاعدہ اہتمام کروایا گیا کہ ان کو سحری کی اذان، چونکہ ان کی آواز بلند تھی، بلند آہنگ تھے وہ، جگانے کے لیے تو ان کی آواز سے جاگ جائے۔ ویسے تو وہاں تہجد کا دور ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے پھر بھی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان تک، یا یہ اعلان ہے کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا، کھانے یہ کا وقت اعلان بھی تھا اور لوگوں کے اندر جگانے کے لیے بھی وہ قوت نافذہ کی حیثیت رکھی، بلند آہنگ تھے نا، اونچی آواز تھی، تو باقاعدہ یہ سنت مبارک ہے۔ صحیح۔ تو ڈھول ڈھمکے سے کہیں بہتر ہے، ڈھول ڈھمکے کو تو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے، ساز کی آوازوں کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے، اللہ کے نبی باقاعدہ نفرت کرتے تھے ساز وغیرہ کی آوازوں، تو ان کی جگہ پہ اگر کلمات خیر ادا ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ بھی سمجھ لیں کہ اذان نہیں تھی تب بھی ڈھول ڈھمکے سے تو کلمات خیر بہتر ہے۔ اب ہمارے ہاں تو کوئی آفت آ جائے تو اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ ملتی ہیں ہمیں ایسے اذانیں۔ مثلا کرونا کی بیماری شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا اذانیں، کوئی تصور نہیں تھا شروع میں، تو اگر یہ تو جو سنت مبارکہ ہے اس کی طرف اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عام دنوں میں اذانیں دینا شروع کر دی اور جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں چونکہ آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ دعا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شغف عطا فرمایا ہے، سحر کا وقت، اور جیسے محترم رانا صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا بھی کہ وہ حدیث یا اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتے ہیں آسمانی دنیا پہ، اور پھر وہ جس طرح سے، یعنی 5 اعلان تو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے کرتے ہیں اور 6واں اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ جو وقت ہے مانگنے کے اعتبار سے، دعا کرنے کے اعتبار سے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا وقت جو ہے، جس طرح سے رانا صاحب نے پہلے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے تو وہ دعا کرے، یا کسی کو کوئی اور حاجت اور ضرورت ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں بھی اس کی طرف ایک اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا بھی کیا ہوا، یا دوسرا یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو ایک صفت، ایک وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ذاریات میں بیان کیا ہے، وہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ٹھیک، کہ وہ سحری کے اوقات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، عام دنوں میں سحری میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ رمضان المبارک میں تو سحری کے اوقات اور زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور عام دنوں میں ممکن ہے انسان سے اٹھا نہ جا سکے، لیکن یہاں تو ہر بندے نے اٹھنا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اگر یہاں 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 5-10 منٹ بیٹھ کے وہ مصلی پہ باقاعدہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور پھر روزے دار کی دعا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول۔ تو روزے کی تیاری جس طرح سے انسان وضو کرتا ہے، تو وضو کرتے ہوئے بعض روایات میں یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ بھی گویا نماز کا انتظار بھی نماز ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اگر وہ روزے کی تیاری کر رہا ہے، تو جو رب روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو وہ روزہ کی تیاری کرنے والے کی دعا کو کیسے اس تیاری کو بھی فائدہ، وہ اس تیاری کو بھی فائدہ مند بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میری عبادت کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اس وقت بندہ جو مانگے گا تو رمضان میں تو روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، روزے کی تو نیت ہی رات میں شروع ہوتی ہے نا، جی صحیح، تو اس کا مطلب کہ وہ شامل ہو گیا۔ وہ جس طرح سے وضو کر کے وہ نماز والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اگر یہ روزے کی تیاری کر رہا ہے، تو جس طرح رانا صاحب نے کہ روزے ہی کی حالت میں، تو یہاں تو ان 30 یا 29 دنوں کو تو بالکل ہی مس نہیں کرنا چاہیے۔ جس انداز سے، میرا تو خیال یہ ہے کہ جس انداز سے ہم افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں نا، بالکل اسی انداز سے سحری کے وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت لنک دیا رانا صاحب نے، وہ یاد کروائیے وہ بات کہ اگر نیت کر کے سویا ہے رات کو اٹھنے کی، تو ساری رات کو بھی عبادت لکھا گیا ہے، تو یہاں تو نیت کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو گویا اس کا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ بعض لوگوں نے رانا صاحب بڑی عجیب و غریب اپنی مرضی شروع کر دی دین کے حوالے سے، چونکہ دین کے کسی خاص موقع پر کوئی خاص دعا منسوب کرنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کر سکتے تھے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں معروف ہو گیا کچھ خاص عرصے سے، جب سے یہ میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اس نے زیادہ معروف کر دی چیزیں، تو کیا کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آپ کیا کرتے تھے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے حوالے سے؟ جسے عرف عام میں نیت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اصل میں نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، ٹھیک، زبان کے ساتھ جو یہ عمل ہو جاتا ہے، اقرار کہا جاتا ہے، اس کو اعلان کہا جاتا ہے، نیت ارادت القلب کا نام ہے،
اور یہ ہی بہتر ہے. ایک آدمی کی نیت ہو دکھاوے کی تو وہ بھلے منہ سے کچھ بھی کلمات کہتا رہے تو اس کو ریاکاری کے زمرے میں شمار کیا جائے گا اس کی نیت کی وجہ سے. اب دیکھیں جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں واب صوم غدن، یہ بذات خود غلط ہیں. اس لیے کہ عربی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، ناظرین میں سے بھی بے شمار لوگ جانتے ہوں گے کہ غدن کہا جاتا ہے آنے والے کل کو، اگلے کل کو. الیوم کہا جاتا ہے آج کو، ٹھیک. اور امس کہا جاتا ہے پچھلے دن. اب روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں، نیت ہم کل کی کر رہے ہیں، یعنی اور یہی وجہ غور بات ہے، قابل غور بات ہے. قابل غور بات ہے نا کہ روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں، نیت ہم کل کی کر رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے لکھا ہے ہماری قسمت میں کہ نہیں لکھا. تو اصل میں نیت جو ہے نا، میں نے اس پہ باقاعدہ مذاکرے کروائے اور وہ علماء کرام، بڑے بڑے معروف علماء کرام کو، مثلا ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کو میں نے پوچھا، عبد الرحمن اشرفی صاحب کو پوچھا، اکرم کشمیری صاحب کو پوچھا، مفتی غلام صبر قاضی کو پوچھا کہ یہ نیت کے الفاظ، کہنا کہ الفاظ نہیں ہے، یہ در حقیقت تعلیم تھی. یہ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے یہ در حقیقت تعلیم دیتے تھے استاد کہ یہ اس طرح کا ذہن بنا لو. تو یہ چیزیں ہیں، ورنہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کتاب کے اندر. تو یہ نیت کے جو ہے نا دل کے اندر ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے روزہ رکھیں گے، یہ تو ہے. لیکن باقاعدہ دعا جو چیز ہے، دعا وہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی مرحلے پر یا کسی موقع پر مسنون دعا اگر ہے تو اس کو تو لازم کیا جا سکتا ہے، ورنہ بغیر لزوم کے اللہ کے ہاں جب بھی آپ مانگیں گے اللہ قبول کرے گا. جی میں ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام ان کی سحری وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ آپ کا چونکہ یہ ذوق ہے سیرت کے حوالے سے اور صحابہ کے حوالے سے، تو ان کے کھانے میں کیا کچھ شامل ہوتا تھا؟ ہم نے تو جو بندہ روٹین میں عام دنوں میں بڑا سادہ سا کھانا کھاتا ہے، وہ بھی سحر کے اوقات میں وہ بڑے مرغن اور بڑی لذت والی، اور کبھی پراٹھے کھا رہا ہے، کبھی وہ لسی پی رہا ہے. تو یہ صحابہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. اس طبع کے لیے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا تو وجود ہے جو بتاتا ہے کہ یہ سادگی کے ساتھ کھاتے ہیں تقریباً عموماً بھی روزے کی حالت. دیکھیے آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے نا، تو جہاں روزے کا تعلق یا کھانے پینے کا تعلق آئے گا نا، 3-4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اسودین، پانی اور کھجور، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ جو کا ذکر ملتا ہے، گندم کا ذکر یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا ہوتی تھی نا، وہ کھجور اور پانی اور اس کے ساتھ جو ہوتے تھے. تو یعنی اس سے اگر دیکھا جائے یہ دونوں چیزیں بھی پکا لی جائیں تو صرف ایک ہی ڈش بنتی ہے، 2 بنیں گی. تو ہمارے ہاں جو یہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری اور افطاری کتنی سادہ ہوتی تھی، کھجور پانی کے ساتھ، یا زیادہ سے زیادہ جو وغیرہ کا ذکر آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتی تھی. اور جو ہمارے آج کل یہ تصور ہے افطاری اور سحری کا کہ بہت ساری ڈشز بنا لی جاتی ہیں، یہ سارا کچھ یہ اس دور میں مفقود تھا. میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی چاہتا ہوں. میں ایک سوال کر لوں، اجازت ہے؟ تاکہ وہ آپ کو اس کا بھی جو وقت انتہائی آخر پہ ہے. چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب کے لیے، بے شک وہ روزہ نہ رکھیں، کیا ان کو ترغیب کے لیے ہمیں سحری کروانا چاہیے؟ بالکل کروانی چاہیے، بلکہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. مثلاً ایک جو مستانہ تھا وہ شراب کے نشے میں آ گیا تو حضرت عمر فاروق نے اسے درے منگوائے تھے کہ ہمارے بچے بھی روزے کی حالت میں ہیں اور تم اپنا یہ کیفیت میں. تو بچوں کو تو ترغیب دینے کے لیے لازم ہوتا تھا اس طرح. جہاں تک غذا کا معاملہ ہے نا، ہر چیز جو حلال چیز ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو دیکھیں رسول پاک نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے. واہ! مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کھانے کے لیے مومن نہیں ہے وہ اپنا بھرپور کھاتا ہے. یہ حضرت ابن عمر کا جو میں نے بخاری شریف کی ایک روایت کی بیان کی تھی نا کہ اللہ کے حضرت ابن عمر ساتھ اپنے ملایا کرتے تھے، وہ کٹ جائے گا جو کہ ساتھ ملایا کرتے کھانے کے لیے. تو ایک آدمی کو لے آئے جو بہت زیادہ کھا گیا، فرمایا آئندہ اس کو نہ لے کر آنا. اور انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو مومن نہیں وہ 2 پیٹ بھر کے کھاتا ہے. تو کم کھانا چاہیے، جو بھی حلال چیزیں وہ کھائی جا سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گوشت کے کھانے کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ دوسروں کے، لیکن سادگی کے ساتھ. کھجور سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہے. رحان صاحب آپ کے بڑے ہی خصوصی وقت کا بہت شکریہ. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ملک میں اور دیگر معاملات میں آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بھی بڑا وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو جو ہمیں آپ نے عنایت فرمایا اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سحر کے حوالے سے، سحری کھانے کے حوالے سے
بڑی جامع معلومات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں اس کھانے کو لازمی طور پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اس کو کھانا چاہیے، یہ قوت کا باعث ہے اور یہ برکت کا سبب ہے، وہاں اس میں بے ضابطگی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سحری کے نام پر بہت زیادہ کھائیں، اور بس اوقات تو ایسے لگتا ہے جیسے صرف کھانے کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ تصور، یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی یہ جو وقت ہے، وقت سحر، یہ ہمیشہ ہی ایمان والوں کے لیے بڑا ایک خاص وقت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس فرمان کے حوالے سے بھی کہ یہ مانگنے کا وقت ہے، تو سحری کے وقت میں سے صرف کھانا نہیں بلکہ مانگنے کے لیے بھی، اللہ سے کچھ طلب کرنے کے لیے، اور بالخصوص اپنے گناہوں پر ندامت پیش کر کے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنے کے لیے بھی ضرور کچھ وقت نکالیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسی پر، اور اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری جو ٹرانسمیشن کا آخری حصہ ہے، یعنی آخری جو بات ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ میں محترم رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا سے اختتام فرما دیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں، اور اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے راتوں کے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، قبولیت کے ایام ہیں، قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بالخصوص اور تمام دنیا کو بالعموم کرونا جیسی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کو ہمارے لیے باعث راحت بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے تو اپنی رضا کی دنیا دے، اور آخرت بھی دے تو اپنی رضا کی آخرت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان